یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ناظرین کرام، پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دین اسلام کی ترویج و تبلیغ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری تکلیفیں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین مکہ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا اور اللہ نہیں ہے، جب ان تمام بتوں کی نفی کر دی تو اس کے بعد وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے، طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دیا۔ لیکن جسمانی اعتبار سے آپ کی حفاظت کے لیے حضرت علی مرتضیٰ، حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت امیر حمزہ جیسی شخصیات آپ کی جسمانی حفاظت کے لیے موجود تھی۔ لیکن جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ رسالت مآب کے فرزند آپ دفن کر کے جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت مشرکین کی طرف سے یہ طعنہ زنی ہوئی کہ اب آپ ابتر ہو گئے، یعنی اب آپ جو ہے بے نسل ہو گئے۔ ایک ہی بیٹا تھا، اب وہ دنیا میں نہیں رہا، تو یہ دین بھی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو ساتھ ہی دین بھی، یہ دین اسلام بھی ختم ہوگا۔ یہ ایک انتہائی ذہنی اذیت دی جا رہی تھی، اس طرح کے الفاظ ابتر کہہ کے۔ اللہ رب العزت نے اس کا مداوع کیا، اور قرآن مجید میں ایک مختصر سا سورہ جسے سورہ کوثر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اللہ نے سورہ کے اندر اللہ کے نبی کی اس ذہنی اذیت جو دی جا رہی تھی، اس کے ازالے کے لیے اس سورہ کو نازل فرمایا اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ اور اسی سورہ کے اندر اس کا جواب موجود ہے، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ جو تجھے ابتر کہنے والے ہیں یہ خود ابتر رہیں گے، ہم نے تجھے نسل کثیر عطا فرمایا۔ اور نسل کثیر میں اس سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے۔ لہٰذا آج حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شان میں ان کی ولادت کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں اسی آیت کی ذیل میں گفتگو ہوگی کہ آپ علیہ السلام سورہ کوثر کی تفسیر اول ہیں۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ممتاز علماء کرام، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ اور آپ کے ساتھ دوسرے عالم دین حجت الاسلام المسلمین علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھوں گا کہ باطل کی طعنہ زنی جس سے رسول اللہ کو اذیت پہنچی کہ آپ کو ابتر کہہ کے پکارا ہوں، اور اس کے ذیل میں اللہ رب العزت نے مداوع کے طور پر سورہ کوثر کو نازل کیا، یہ اس کا پس منظر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کا جو شان نزول ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پیارے حبیب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت ابراہیم اور عبداللہ بھی نام رکھا گیا، جب ان کا وصال ہوتا ہے تو ان کے وصال کے بعد جو مشرکین تھے اور جو کفار تھے انہوں نے میرے آقا کو طعنے دینا شروع کر دیے۔ اب اس کی تفاسیر کے اندر مختلف اقوال ہیں، مختلف مفسرین کرام کے فرامین ہیں، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 559 کے حوالے سے، اور بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 963، مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 239، اور مسند بازار میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کعب بن اشرف یہودی جب مکہ آیا
تو قریش نے میرے آقا کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے بارے میں کچھ کہیں، تو کعب بن اشرف یہودی نے میرے آقا کو دیکھ کر گستاخی کی اور میرے آقا کے بارے میں یہ کہنے لگا اسے چھوڑ دیجئے، یہ تو ابتر ہے، یہ تو قطع النسل ہے، یہ تو اس کا تو بس زندگی کے چند دن ہیں، جب تک یہ ہیں تو شور و غل ہے، باقی اس کے بعد یہ تمام تر معاملات ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت، اس بدترین انسان کا رد کرتے ہوئے اور نبی کی شان کو بڑھاتے ہوئے سورہ کوثر کو نازل فرمایا۔ اور احسن التفاسیر تفسیر در منصور، تفسیر قرطبی، تفسیر روح المعانی کے اندر اور تفسیر ابن عباس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کعب بن اشرف یہودی کے علاوہ آس بن وائل کا نام لکھا کہ جس نے میرے آقا کو یہ کہا تھا کہ جی ابتر ہیں، اس کا نام آس بن وائل تھا۔ تو جب آس بن وائل نے میرے آقا کے بارے میں یہ کہا تو اللہ نے محبوب کی شان بڑھانے کے لیے اس صورت کوثر کو نازل فرمایا۔ اب کوثر کے حوالے سے جواہر القرآن، معالب العرفان اور اس کے علاوہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 127 میں لکھا گیا ہے کہ کوثر جو ہے نا، کوثر یہ خود اپنے اندر ایک بہت بڑا مضمون رکھتا ہے۔ لفظ کوثر العرب تسمى كل شيء في العدد والخطر کوثر، یہ لکھا گیا ہے کہ عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ جس کے اندر بہت ساری برکات ہوتی تھی، جامع باتی ہوتی تھی اور جامع کلمات ہوتے تھے، بہت سارے خزائن ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کوثر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو محبوب کو کوثر عطا فرمائی ہے، اس کوثر کا تذکرہ 80 احادیث کے اندر آیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے مفسرین کرام نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ اس کوثر کا تذکرہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 پہ آیا، اور اس کے علاوہ جو ہے اسی کوثر کا تذکرہ تفسیر روح المعانی جلد 30 صفحہ نمبر 244 پہ آیا، اور اسی کوثر کا تذکرہ جو ہے تفسیر عزیزی پارہ نمبر 30 صفحہ نمبر 363 پہ آیا۔ اسی کوثر کا تذکرہ جس کو اللہ نے انا اعطیناک الکوثر کا لقب دیا ہے، اس کا تذکرہ جو ہے اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر آیا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو یہ شان عطا فرمائی ہے، ان کے قول کا رد کیا ہے، محبوب کی شان کو بڑھایا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا، فصلی لربک ونحر، پہلے انعام کی بات کی، پھر اس کے بعد حکم دیا اب آپ شکر ادا کریں، فصلی لربک ونحر۔ اب آگے جو بات ہے وہ یہ کہ ان شانیہ کا، اے محبوب جو آپ کا دشمن ہے وہی بدبخت ہے، وہی دم کٹتا ہے، وہی بے نسلہ ہے، وہی ابتر ہے۔ اور میرے آقا نے سن 3 ہجری میں صحابہ کو حکم دیا کہ اس بدبخت نے رسول اللہ کی گستاخی کیا ہے، صحابہ اس کو قتل کر دو، تو صحابہ کرام نے اس کو قتل کیا، وہ کتے کی موت مرا۔ اس بات کا تذکرہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 963 پہ کیا گیا ہے، مسلم شریف کے اندر کیا گیا ہے کہ کعب بن اشرف ہو یا آس بن وائل ہو، جب ان کا خاتمہ ہوا، ان کا اس انداز میں خاتمہ ہوا کہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور تفسیر در منصور کے اندر لکھا گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ آپ کی اولاد کو بھی ہم نے بڑھا دیا ہے، آپ کے نام کو بھی بڑھا دیا، آپ کی نسل کو بھی بڑھا دیا ہے۔ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معیا، ہم نے تو آپ کا ذکر اس طرح بلند کر دیا ہے کہ مسجد میں خدا کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، منبر میں خدا کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، الغرض کے جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ پھر فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اگلی بات جو کی ہے نا، جنہوں نے بات کی کہ اللہ نے محبوب کو اولاد کثیر عطا فرمائی، وہ سوری اولاد بھی ہے، مانوی اولاد بھی ہے۔ سوری اولاد میں سب سے عظیم میرے آقا کے جان نثار، میرے آقا کے جانشین، میرے آقا سے تشبیہ رکھنے والے اور میرے آقا کے علوم کے وارث امام حسن علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وجود عطا فرما کے یہ فرما دیا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو امام حسن علیہ السلام کی صورت میں کوثر عطا فرما دیا ہے۔ پھر انہی سے سلسلہ آگے چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالی نے یہ وعدہ کر دیا کہ محبوب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم عطر سے امام حسن علیہ السلام ہوں گے، اور پھر ان سے سوری اولاد بھی کثیر تعداد میں ہوگی، دنیا کے جس کونے پہ جاؤ گے وہاں پہ سادات نظر آئیں گے۔ اور پھر قیامت کے دن مانوی جو اولاد ہوگی، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے جو سب سے زیادہ پیروکار ہوں گے وہ میرے ہی ہوں گے، اور دنیا کے اندر ایک دن اسلام کا نام بلند ہوگا۔ یہ بھی اللہ نے محبوب کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان قبلہ، آپ اس حوالے سے کیا بیان فرمائیں گے؟ سورہ کوثر کی تفسیر کے عنوان سے جو علماء کرام نے، مفتی صاحب نے بھی مختلف حوالے دے دیے کہ جس کے اندر اس کا تذکرہ ہے، تو خود کوثر سے مراد جیسے مفسرین نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا لیا ہے کہ ہم نے تجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی اور تیری نسل اسی بیٹی سے چلے گی۔ اور آج چونکہ تذکرہ امام حسن کا ہو رہا ہے تو امام حسن علیہ السلام اس کی تفسیر اول بن کے آئے ہیں، خود جناب سیدہ کوثر ہیں، اور اس کے بعد نسل کثیر۔ اور قرآن نے آیہ مباہلہ کے اندر جو تذکرہ فرمایا اس کے اندر حسن و حسین کو اپنے بیٹے قرار دیا ہے۔ بے شک رسول اللہ نے اپنے بیٹوں کی جگہ جو ہے حسن و حسین کو لے جا کر قرآن کی آیت کے ذیل میں یہ واضح ہو گیا کہ یہ حسن و حسین رسول اللہ کے بیٹے قرار پائے۔ بے شک، کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سورہ کوثر کو نازل کیا، پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سورہ کوثر کے لغوی معنی کیا ہیں اور اس کی تفسیر کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا وہ سورہ مبارک ہے جو 3 آیتوں پہ مشتمل ہے، جس کے 10 الفاظ ہیں اور 42 حروف ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورہ مبارک ہے یہ سورہ کوثر۔ اور بہت سارے مفسرین نے یہ بات کی کہ جس طرح دیکھیں قرآن مجید میں کچھ انبیاء کو کچھ انبیاء پر فوقیت حاصل ہے، اسی طرح قرآن مجید میں کچھ سوروں کو کچھ سوروں پر فوقیت حاصل ہے، کچھ آیتوں کو کچھ آیتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اور یہ علماء دین اور امام سے یہ بات آئی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل کیا، تو جس طرح قرآن مجید کی ہر آیت اپنے اعتبار سے معتبر ہے، قرآن مجید کی ہر آیت میں کوئی نہ کوئی پیغام پوشیدہ ہے، اسی طرح علماء فرماتے ہیں اور میرے مولا کا فرمان ہے کہ سورہ کوثر، سورہ الحمد کے بعد جو دوسری سب سے متوازن ترین سورہ ہے وہ سورہ کوثر ہے، یعنی کہ اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اور یہ دیکھیے اس کو مقام اور مرتبہ کیسے ملا، جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی کو وارث نہ ہونے کے تانے ملے، جب اللہ کے نبی کو وارث اولاد نہ ہونے کے تانے ملے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارک نازل کیا اور کہا کہ انا آتیناک الکوثر۔ اس میں دیکھیے یہاں پر 2 باتیں ہیں کہ پہلی بات یہ کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ، بہت توجہ کی ضرورت ہے اس نقطے پر، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ کوثر کو نازل کرنے کے بعد اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جو اللہ اپنے نبی کو بے وارث نہیں چھوڑ سکتا، جو اللہ اپنے نبی کو بے وارث نہیں چھوڑ سکتا، وہ اپنی امت کو کیسے لاوارث چھوڑ سکتا ہے۔ اپنے نبی کو وارث دیا بی بی فاطمہ الزہرا کی صورت میں، اور اس امت کو وارث دیا میرے آخری امام کی صورت میں۔ تو یہ جو سورہ کوثر کی تفسیر ہے یہ فقط بی بی فاطمہ تک محدود نہیں رہی، ہم نے تمہیں اولاد کثیر عطا کی۔ اگر فقط اولاد کا ذکر ہوتا تو وہ بی بی فاطمہ تک محدود ہو جاتا۔ جو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بیٹی سے نسل نہیں چلتی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انا آتیناک الکوثر کی سورہ مبارک کو نازل کر کے شان نزول میں یہ بیان کر دیا کہ ہم اگر اولاد کو باقی رکھنا چاہیں تو خدا کے اختیار میں ہے، اگر اسلام باقی رکھنا چاہیں تو بی بی فاطمہ کے اختیار میں ہے، اگر نماز باقی رکھنا چاہیں تو امام حسین کے اختیار میں ہیں۔ تو وہاں پر جہاں پر اولاد کثیر کی بات آ رہی ہے تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تک محدود نہیں ہوئی۔ جب سورہ کوثر نازل ہوا اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس دنیا میں آمد ہوئی ہے، کیونکہ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ہے، تو یہ کوثر کیا ہے پہلے تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ کوثر حوض کوثر ہے؟ کیا یہ کوثر کوئی جنت کی نہر ہے؟ کیا یہ کوثر کوئی جنت کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے؟ تو یہ کہا جائے گا یہ کوثر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روپ میں موجود ہے، لیکن اس کی دوسری تمہید یہ ہے کہ اگر جنت کی نہر کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو بی بی فاطمہ الزہرا کو ماننا پڑے گا، اگر جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو امام حسن امام حسین کو ماننا پڑے گا۔ جہاں پر آپ کی بات آ رہی ہے کہ یہ کوثر کا سلسلہ جاری رہا جو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی صورت میں وجود میں آیا، اور جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہو رہی ہے تو رسول خدا کی خوشی کا عالم کیا ہے؟ رسول خدا امام حسن علیہ السلام کی آمد کے بعد دوبارہ قرآن کی اس سورہ مبارک کو تلاوت فرما رہے ہیں جس کا نام سورہ کوثر ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بات اور ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ یہ سورہ کوثر خدا کی طرف سے نازل ہوئی، لیکن جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور جیسے ہی امام حسن علیہ السلام آغوش رسالت میں آئے ہیں تو رسول خدا نے مولا علی سے کہا کہ کیا تم نے اس بیٹے کا نام سوچا؟ تو مولا علی نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے میں اس بچے کا نام کیسے تجویز کر سکتا ہوں؟ تو آپ سورہ کوثر کی تفسیر کی بات کر رہے ہیں تو آپ ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ جیسے ہی رسول خدا نے یہ بات سنی مولا علی کی زبان سے تو ایک مرتبہ مسکرائے اور کہا کہ یہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے،
یہ حسن سورہ کوثر کی تفسیر ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں دیا گیا انعام ہے، یہ بیٹا ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے اور اس کا نام بھی خدا ہی تجویز کرے گا، اس کا نام بھی۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں، اور جب رسالت میں آپ جملہ کہتے ہیں کہ جب پروردگار کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت، پروردگار کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت لے جاتا ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے رسول اللہ کے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ رسول اللہ کا ہر پیغام کوئی نہ کوئی، رسول اللہ کی ہر بات کوئی نہ کوئی پیغام دے رہی ہے، رسول اللہ کا ہر عمل کوئی نہ کوئی پیغام دے رہا ہے۔ رسول اللہ نے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے بعد 2 پیغام دے دیے۔ پہلا پیغام کہ سورہ کوثر کی تفسیر امام حسن علیہ السلام کی صورت میں نبی کی آغوش میں موجود ہے، جن کا نام نبی نہیں رکھ رہے بلکہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ ان کا نام اللہ نے منتخب کیا ہے جس کا نام حسن ہے۔ یہاں پر میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جہاں پر سورہ کوثر کی تفسیر کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ امام حسن علیہ السلام کا مقام دیکھیں کہ امام حسن کا نام اللہ منتخب کر رہا ہے، اور کیا شان ہے اس خدا کی اور اس میرے مولا حسن کی کہ امام حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں تھا۔ امام حسن وہ واحد شخصیت ہے جس کا کائنات میں سب سے پہلا نام حسن تھا جو کہ خدا نے تجویز کیا تھا۔ تو یہاں پر ایک جملہ میں اپنے محترم سننے والوں کو اور علماء دین کو اور آپ کو ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ جو خدا میرے مولا حسن کا نام مخفی یعنی چھپا کے رکھ سکتا ہے وہی خدا میرے آخری امام کو بھی چھپا کے رکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، اس گھرانے کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ وحی الہی کے نازل ہونے کے بعد ہو رہا ہے، جو نام رکھیں وہ بھی پروردگار کی طرف سے، ان کو جو سلسلے دیے جا رہے ہیں، ان کے مقام و مرتبہ بیان ہوتا ہے، وہ بھی نبی بیان نہیں کر رہے بلکہ نبی بھی وحی الہی کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ۔ اگر ان کی تعریف اور ان کا تعارف مدینے والوں کے سامنے، اصحاب کرام کے سامنے، مسجد نبوی میں خطبات کے صورت میں، ان کو جو سے اپنے دوش پہ اٹھانے کی صورت میں جب ان کا تعارف کراتے ہیں تو بھی وہ نبی نہیں بول رہے ہیں بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وحی الہی کے ذریعے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ان کی شان، ان کی عظمت بھی رسالت میں آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کی، آپ ہمارے ناظرین کے خدمت بیان کریں۔ بالکل، جب امام حسن علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے تو سوائے کہ محرکہ صفحہ نمبر 133 پہ یہ بات لکھی ہے کہ آقا دو جہاں فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ خوشی اور محبت کے اظہار کیا، اور میرے آقا نے ان کا نامی اس میں گرامی بھی رکھا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر ان کا تعارف کرایا، ان کی اہمیت کو بیان کیا جو کہ قرآن کی زبانی ہے۔ قرآن میں آتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور میرے امام کی آمد سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو پہلے سے خوشی عطا فرما دی نا کہ کفار کے طرف سے ستایا گیا تھا، ظلم و تشدد کیے گئے تھے، تو میرے آقا پر جب غنودگی طاری ہوئی تو اس کیفیت کو مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ نمبر 102 پہ لکھا گیا ہے، اور تفسیر روح المعانی جلد 30 صفحہ نمبر 244 پہ لکھا گیا ہے، اور تفسیر در منصور جلد 6 صفحہ نمبر 401 پہ لکھا گیا ہے، تفسیر قرطبی جلد 20 صفحہ نمبر 217 پہ لکھا گیا ہے کہ میرے آقا کی حالت جب حالت رفع ہوئی تو حضور اٹھے اور حضور مسکرانے لگ گئے، اور لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کوثر عطا فرمایا جو کہ امام حسن علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ اور پھر سوائے کہ محرکہ کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ میرے آقا نے نام رکھا، پھر ان کا تعارف کرایا، اور پھر میرے آقا نے ان کی ایک شان و شوکت بیان کی۔ قرآن میں آتا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ نے فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ مختصر بات یہ کہ ان کو لؤلؤ اور مرجان کا نام دیا گیا ہے، اور یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ کون حسن؟ جن کے بارے میرے آقا نے فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ آپ صحابہ عرض کرتے من ہؤلاء الذین قد وجبت علینا محبتکم، آقا یہ کون ہے جن کے بارے میں آپ یہ اعلان کر رہے ہیں، جن کا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ نے محبت فرض کر دی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جن کے بارے میں محبت فرض کی گئی ہے وہ اور کوئی نہیں ہے، نزلت هذه الآیات ففی خمسہ، فرمایا وہ 5 تن پاک ہیں، ایک مولا علی ہیں، ایک سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، ایک حسن حسین، اور 5واں میں محمد عربی مصطفیٰ ہوں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اللہم انی احبہما فاحبہما، ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 218، مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282 ہے، اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275 ہے، تاریخ طبری ہے جلد نمبر
2 ہے، صفحہ نمبر 217 ہے۔ اور اسی طرح جو ہے میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما دے، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اے معبود جو ان سے محبت کرے گا میں اللہ ان سے محبت کروں گا، اور پھر جو ان کے در کا غلام بن جائے گا میں اللہ اس کو دنیا میں بھی بلندی عطا فرما دوں گا، آخرت میں بھی بلندی عطا فرما دوں گا۔ اب اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو شان، جو شوکت، جو مرتبہ عطا فرمائی ہے وہ تفاسیر اور تاریخ کی کتابوں کے اندر بہت زیادہ حوالوں کے ساتھ کوٹ کیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو خود تعارف کروایا، میرے آقا کبھی کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، کبھی گود میں بٹھاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کی راوی ہے، میرے پاس 18 حوالے ہیں اس حدیث کے۔ سنن دارمی کے اندر موجود ہے، سنن بہقی کے اندر موجود ہے، مسند فردوس کے اندر موجود ہے، مسند ابی یعلا، مسند ابی بزار کے اندر، مصنف ابی شیبہ کے اندر، مصنف عبدالرزاق کے اندر، مشکاۃ شریف کے اندر ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ آپ یہاں دروازے پہ کھڑی ہو جائیں۔ جب وہ دروازے پہ کھڑی ہو گئے نا، حضور نے فادان النبی علی و فاطمہ والحسن والحسین فاجلس بینہم، میرے آقا نے ان ہستیوں کو بلایا اور آپ نے اپنے گود میں بٹھایا اور آپ نے ان پر اپنی چادر، مزمل کی چادر کو ڈالا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ میرے اہل بیت ہیں، فطہرہم تطہیرا، ان کو پاک کر دے۔ پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا، اے اللہ ان کو پاک فرما دے۔ اچھا پھر جب آپ نے یہ دعا فرمائی تو اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہستیاں ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ وہ ہستیاں جن کی محبت کے بغیر کوئی بندہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ وہ ہستیاں جن کی محبت کے بغیر آب کوثر کا مضمون مکمل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی ہے مفتی صاحب نے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا اور یہ جملہ کہ دعا فرمائی اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو وانصر من نصر ہو وخذل من خذل ہو، یہ جو دعا ہے بعض مفسرین نے اور علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ ایک خدا کی طرف سے ایک تو دعا کر رہے تھے خدا کی بارگاہ میں ان کے ساتھ بھی ایسا ہو، ایک دفعہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پیغام کو پہنچا رہے تھے پروردگارا، جیسے حکم پروردگار ہے تو اگر یہ دعا کی صورت میں تھا کہ پروردگارا تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے جو محبت کر ان کے ساتھ تو محبت فرما، تو یہ تو ایک مسلمان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ جیسی ہستی اگر خدا کی بارگاہ میں دعا کرے تو ممکن ہے کہ رسول اللہ کی دعا رد ہو، ناممکن ہے، لہذا رسول اللہ کی دعا قبول ہو گئی کہ جو بھی حسن حسین سے اہل بیت سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں سے محبت کرے گا، یہ دعائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام ایک بار پھر پروگرام نذران عقیدت میں آپ کا خیر مقدم، گفتگو ہماری جاری ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سورہ کوثر کی تفسیر بن کے آئے، اس حوالے سے بریک سے پہلے گفتگو تھی، مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں امام حسن علیہ السلام کی شان اور خود رسالت مآب کی زبانی آپ کا تعارف پیش کیا۔ میں قبلہ عدنان زیدی صاحب سے سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی ہے وہ رسالت مآب کی آغوش میں ہوئی ہے، ایک طرف جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی آغوش ہے، ایک طرف مولا علی مرتضیٰ کی آغوش ہے، اور ایک جانب جو ہے وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش، کس طرح پروان چڑھے؟ جی آپ کے سوال کا جو جواب ہے میں اس طرح سے دینا چاہوں گا۔ پہلے میں ایک بات کو تھوڑا واضح کرنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب نے ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اور کہا کہ میرے اہل بیت کو پاک کر دے، تو جہاں پر تاریخ کا حوالہ اگر پیش کیے جائیں اور آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے کہ اہل بیت اس دنیا میں آنے کے بعد پاک نہیں ہوئے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہی پاک ہے، اور اس کی دو دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ جب، کیونکہ آپ کا عنوان امام حسن علیہ السلام ہے، کہ جب امام حسن علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی یعنی کہ ولادت ہوئی تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روزے سے تھیں، اور وقت ولادت اور ولادت کے بعد بھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہ آپ طہارت کی منزل دیکھیں۔ دوسری منزل طہارت کی یہ کہ جب امام حسن علیہ السلام آغوش رسالت میں آئے
تو بی بی ام الفضل یا جو دوسری مستورات وہاں کھڑی ہوئی تھیں انہوں نے رسول اللہ سے گزارش کی، کہا یا رسول اللہ اس بچے کو ہمیں دے دیں تاکہ اس بچے کو نہلا کر ہم پاک کر دیں۔ تو رسول خدا نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، رسول خدا نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ نبی کا نواسا ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا لال ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ دنیا میں آنے کے بعد پاک نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک پیدا کیا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، جو بہت سارے ہمارے اذہان میں یہ بات ہے کہ کیا وہ اس آئے مبارکہ کے بعد پاک ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ مولا علی کی جب خانہ کعبہ میں آمد ہوتی ہے تو آپ یہ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ میں توریت سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں، انجیل سناؤں، مطلب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو جب ہم انسان قرآن کی تلاوت بغیر پاک ہوئے نہیں کر سکتے تو کیا مقام ہے ان مولا علی کا، کیا مقام ہے امام حسن کا، امام حسین علیہ السلام کا۔ اور جہاں تک آپ کی پرورش کی بات کی، اور آپ نے پرورش میں 3 ہستیوں کا ذکر کیا، تو پہلا آپ نے ذکر کیا کہ رسول خدا نے کس طرح پرورش کی، دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ مولا علی نے کس طرح پرورش کی، اور تیسرا آپ نے ذکر کیا کہ بی بی فاطمہ نے کس طرح پرورش کی۔ تو میں ان تینوں ہستیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، پرورش کی بات آ رہی ہے۔ پرورش کی بات یہ آ رہی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہمیشہ امام حسن سے کہتی کہ جاؤ مسجد میں جاؤ اور جا کر سنو کہ تمہارے نانا کیا خطبہ دے رہے ہیں۔ کیا بات، اللہ اکبر، یعنی کہ یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آج کل کی ماؤں کو پیغام دے رہی ہیں، یہ امام حسن کی تربیت نہیں کر رہی ہیں۔ دیکھیے بہت توجہ کی بات ہے کہ امام حسن کی تربیت نہیں ہو رہی، بلکہ امام حسن تو خدا کا کلام لے کر پیدا ہوئے ہیں، وہ تو معصوم ہستی پیدا ہوئے ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا آج کل کی ماؤں کو کیا پیغام دے رہی ہیں وہ اس فضائل کے جملے میں موجود ہے۔ تو بی بی فاطمہ فرماتی کہ جاؤ حسن، جا کر مسجد میں جاؤ اور اپنے نانا کا خطبہ سنو۔ اور بات یہاں تمام نہیں ہوتی، بی بی فاطمہ کہتی کہ جو تم نانا کا خطبہ سنو وہی خطبہ گھر آ کے مجھے سناؤ۔ کیا بات، اللہ اکبر، یعنی وہی خطبہ گھر آ کے مجھے سناؤ۔ تو امام حسن علیہ السلام جب بھی مسجد نبوی جاتے اپنے نانا کا خطبہ سنتے تو نانا کا خطبہ اس طرح سے سنتے کہ ان کے ذہن میں ہوتا کہ ایک تو میں نے رسول خدا کا خطبہ سننا ہے اور دوسرا اپنے نانا کے خطبے کو گھر جا کے بیان کرنا ہے۔ تو جیسے ہی امام حسن علیہ السلام گھر آتے اور بی بی فاطمہ پوچھتی کہ آج میرے بابا نے کیا خطبہ دیا، تو امام حسن وہی خطبہ ہو بہو جو رسول خدا نے دیا تھا وہ امام حسن علیہ السلام اپنی زبان سے بیان کرتے۔ اور جب بھی رسول خدا گھر آتے تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد محترم سے گفتگو کرتی اور کہتی بابا آج آپ نے مسجد میں یہ خطبہ دیا تھا، آج آپ نے مسجد میں یہ خطبہ دیا تھا، آج آپ نے مسجد میں یہ خطبہ دیا تھا۔ تو رسول خدا پوچھتے، ظاہری طور پر پوچھتے تاکہ دنیا کو پیغام مل جائے، رسول خدا پوچھتے بیٹا بیٹی تم یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کیسے پتہ لگا کہ یہ خطبہ میں نے مسجد میں دیا، میں نے فلاں خطبہ دیا۔ تو بی بی فاطمہ فرماتی کہ جو خطبہ آپ دیتے ہیں ہو بہو حسن وہی خطبہ گھر میں آ کے مجھے سناتا ہے۔ اور دیکھیے تعظیم کی بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اب یہاں پر آپ رشتہ دیکھیں ایک بیوی کا اور ایک شوہر کا۔ جیسے ہی بی بی فاطمہ امام حسن کا یہ معجزہ انہوں نے دیکھا کہ ہو بہو وہ خطبہ بیان فرما رہی ہیں، یہ تربیت ہو رہی ہے نا، یہ اولاد کی تربیت ہو رہی ہے، تو بی بی فاطمہ نے اپنے شوہر مولا علی سے کہا کہ میں آپ کو ایک معجزہ سناتی ہوں کہ جو خطبہ رسول خدا مسجد میں دیتے ہیں امام حسن وہی خطبہ ہو بہو آ کر میرے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا علی ایک باپ ہیں، ان کے دل میں اشتیاق ہوا کہ میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا رسول کا خطبہ کس طرح سے بیان کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا علی جو ہیں وہ گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ ابھی تک حسن نہیں آئے، تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ ابھی تک حسن اپنے نانا کا خطبہ سن کے نہیں آئے۔ تو مولا علی نے کیا کہا؟ مولا علی نے کہا کہ میں دیوار کی پشت پر جا کر بیٹھ رہا ہوں اور دیوار کی پشت پر آج میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کا وہ خطبہ سنوں گا جس کی تم بات کرتی ہو، پرورش اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے معجزہ دیکھیے یہاں پر امام حسن کا، جیسے ہی امام حسن علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور رسول خدا کا وہ خطبہ بیان کرنا شروع کیا، لیکن زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی، زبان میں وہ طاقت نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی۔ تو فوراً فرمایا، دیکھیے توجہ دیکھیے، معجزہ دیکھیے،
فوراً فرمایا اماں مجھے لگ رہا ہے کہ میرا سردار مجھے دیکھ رہا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ سردار کون؟ وہ مولا علی سردار کی بات ہو رہی ہے. لگتا ہے کہ میرا سردار مجھے دیکھ رہا ہے. مولا علی ظاہری طور پر امام حسن علیہ السلام کے سامنے موجود نہیں ہیں، دیوار کی پشت پر موجود ہیں یہ، لیکن یہی تو کمال امامت ہے کہ جو ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور دیوار کے پیچھے بھی دیکھتا ہے اسے امام کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب، یقیناً امام حسن علیہ السلام کے فضائل بہت زیادہ ہیں. آپ کا مقام یقیناً جس گھر میں آپ کی پرورش ہوئی ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن، اپنی زبان اقدس کو جو ہے دہن مبارک میں دیا، اور وہاں سے پورا علم جو ہے وہ منتقل ہوا، رسالت کا علم، نبوت کا علم، امامت کے اس میں. تو آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں. کہیں اگر آپ کی سیرت کی طرف دیکھیں تو ہو بہو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتی ہے. آپ کی سخاوت کی طرف متوجہ ہو جائیں، آپ کے حلم کی طرف متوجہ ہو جائیں، آپ کی درگزر کرنے والی جو صفت ہے، ایک ایک صفت جو ہے وہ کمال کے حد تک ہے. کیا فرماتے ہیں، کیا فضائل اگر کچھ ہمارے ناظرین کی خدمت میں؟ جی بالکل، کیسے نہ ان کے اندر اتنے کمال اور فضائل اور مناقبات ہوں، کیونکہ یہ جب آئے تھے تو میرے آقا نے خود اپنا لعاب دہن ان کے منہ مبارک میں دیا، اور میرے آقا نے سینہ بسینہ اپنا سارا کمال اور اپنا سارا علم اور اپنے سارے مناقبات امام حسن علیہ السلام میں منتقل فرما دیے. مولا علی راوی ہیں کہ یہاں پہ میں روایت بیان کرنا چاہوں گا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ مولا امام حسن علیہ السلام کے اندر اتنی کمال اور فضائل اور مناقبات اس وجہ سے ہیں کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شبیہ تھے، شبیہ پیغمبر تھے، میرے آقا سے چہرہ ملتا جلتا تھا. فرماتے ہیں ترمذی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 659 پہ لکھا ہے، مشکاہ شریف صفحہ نمبر 517 پہ لکھا گیا ہے، اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 283 پہ لکھا گیا ہے، اور مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 176 پہ لکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کنز العمال جلد 3 صفحہ نمبر 54 پہ ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام حسن علیہ السلام کو وہ کمال عطا فرمایا تھا، سینے سے سر تک یا سر سے سینے تک یہ میرے آقا سے ملتے جلتے تھے، اور پھر میرے آقا نے ان کو سارے کمال اور عجائبات اور مناقبات سے نواز دیا تھا. اور آپ کی عبادات، آپ کی سخاوت، آپ کی حوصلہ، آپ کے علمی کمالات کو اگر پڑھنا ہے، دیکھنا ہے تو البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 37 پہ لکھا گیا ہے، مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ نمبر 137 پہ ہے. اور اس کے علاوہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھی گئی ہے یہ بات کہ امام حسن علیہ السلام جو ہے، حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ آپ جب فجر کی نماز پڑھتے تھے نا، پوری رات بھی عبادت کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے آپ وہیں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور آپ جو ہے نماز چاشت بھی پڑھ کے آتے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر بیٹھے بیٹھے اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی سائل، کوئی منگتا آتا تو آپ اس کو عطا فرما دیتے تھے. البدایہ والنہایہ جلد 8 کے اندر تو یہاں تک لکھا گیا کہ آپ کے بعد جب کوئی سائل آتا تھا تو آپ 1,00,000 درہم ایک بندے کو دے دیا کرتے تھے. اور جہاں پر آپ کی سخاوت، آپ کے حلم، آپ کی درگزر کرنے کی باتیں آتی ہیں تو یہ بھی سوائے کہ محرمات صفحہ نمبر 133 پہ لکھا، البدایہ والنہایہ پہ لکھا گیا ہے، تاریخ طبری جلد 10 کے اندر لکھا گیا ہے، اصول کافی جلد 1 صفحہ 275 پہ لکھا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بہار الانوار جلد 49 کے اندر لکھا گیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام آپ جو ہے ظہر کے وقت اگر آپ کے پاس لاکھوں کے حساب سے درہم آتے تھے تو عصر تک آپ وہ تمام دراہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں عطا فرما دیا کرتے تھے. اور پھر امام حسن علیہ السلام کی کمال اور سخاوت، شجاعت اور حلم اور عفو در گزر کی بات کی جائے تو آپ کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا، اور 6ٹھی مرتبہ میں آپ پر جب کچھ اثر ہوا تو امام حسین علیہ السلام آتے ہیں کہ بھائی جان آپ بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے جس نے آپ کو زہر دیا. میرے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں نے اس سے بدلہ نہیں لینا، عرش کا رب ہی بدلہ لے گا. کون عرش کا رب؟ جس عرش کے رب نے خود ہی محبت کا دعویٰ کیا ہے. کون عرش کا رب؟ جس نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیا، فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اب یہاں پر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات بتانا چاہوں گا کہ آدم علیہ السلام 300 سال تک توبہ کرتے رہے مگر توبہ قبول نہیں ہوتی. اب آدم علیہ السلام نے اللہ سے چند کلمات سیکھ لیے. وہ چند کلمات کیا تھے؟ اللہم ربنا اغفر لنا بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. آدم علیہ السلام نے جب اتنے عرصے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اب میں دعا مانگنے کے لیے اکیلا نہیں آیا بلکہ تجھے واسطہ محمد عربی کا، تجھے واسطہ علی کا، تجھے واسطہ فاطمہ کا، حسن و حسین کا. اللہ نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمد،
व अलीयन व फातिमा वल हसन वल हुसैना, ए आदम ये तो बता तूने इनको कैसे पहचाना, अभी तो मैंने इनको ज़ाहिरन तो भेजा ही नहीं है। अर्ज़ करते हैं कि रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला कवाइबिल अर्श मकतूबा, ए अल्लाह मैंने जब अपना सर उठाया ना अर्श के पाँव पे लिखा हुआ देखा है, एक तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा लिखा हुआ है, दूसरी तरफ मौला अली का नाम लिखा हुआ है, फिर फातिमा का नाम लिखा हुआ है, फिर हसन का नाम लिखा हुआ है, फिर हुसैन का नाम लिखा हुआ है। अल्लाह ने फरमाया कि अगर इन हस्तियों का नाम 300 साल पहले आदम ले लेता तो मैं फ़ौरन तेरी तौबा को कबूल फरमा लेता। और इमाम सयूती ने खसाइसुल कुबरा के अंदर बड़ी अजीम शान बात लिखी, फरमाते हैं कि अर्श पे जिन हस्तियों के नाम लिखे गए हैं वो यही नाम हैं, और जिनको पंजतन पाक का नाम दिया गया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन हस्तियों को सलाम भेजा, सलामुन अला यासीन, कि मैं अल्लाह होकर जब इनको सलाम भेजता हूं तो तुम बंदे होकर क्यों उन्हें सलाम भेजते हो। अल्लाह फरमाते हैं कि वो तो नमाज ही नहीं है जिसके अंदर मौला अली की पंजतन पाक पर अहले बैत पर दरूद न पढ़ा जाए, वो तो रोज़ा ही नहीं है जिनके अंदर इनका इश्क ना हो, कुरान की तिलावत नहीं है जिनके अंदर अहले बैत तार की मोहब्बत ना हो। क्या कहने, बहुत खूबसूरत आपने बयान फरमाया। क़िबला अदनान ज़ैदी साहब की खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी जानशीनी और आपके बाद इस उम्मत की सरबराही जब आपके कांधों में आई तो किस तरह इस बड़ी ज़िम्मेदारी को अहसन अंदाज में आपने निभाया? जी बिल्कुल, अगर आप आगोश रिसालत से इस चीज़ को लेकर चलें तो जैसे ही अभी मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि जिस तरह आगोश रिसालत में आए हैं तो रसूल खुदा ने अपना लुआब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दहन में दिया। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि आपके सवाल से मुंसलिक हो जाएगी कि जब मौला अली की इस दुनिया में आमद हुई तो सबसे पहली ग़िज़ा रसूल खुदा ने दी। बेशक। जब इमाम हसन की इस दुनिया में आमद हुई तो सबसे पहली ग़िज़ा रसूल खुदा ने दी। जब इमाम हुसैन की इस दुनिया में आमद हुई तो सबसे पहली ग़िज़ा रसूल खुदा ने दी। तो यहाँ पर शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही जिसमें आपके सवाल का जवाब भी छुपा हुआ है। शायर ने कहा कि बज़ाहिर चूसी ज़बान हसनैन इब्ने हैदर ने, बज़ाहिर चूसी ज़बान हसनैन इब्ने हैदर ने गोया ज़बां दे दी रसूल को, ज़बां ले ली रसूल से। तो ये इस बात का ऐलान हो रहा है कि फ़कत वो ज़बान से इल्म मुंतकिल नहीं हो रहा बल्कि शुजाअत भी मुंतकिल हो रही है, बल्कि अगर कहा जाए कि खुदा की तमाम तर तालीमात भी मुंतकिल हो रही हैं। ये गोद से ज़िंदगी का सफ़र तो मौला के फ़ज़ाइल इतने ज़्यादा हैं कि हम उस कई प्रोग्राम कर लें तो हम उसको बयान नहीं कर सकते। फ़ज़ाइल का सिलसिला आप अगर दोशे नमाज की हालत पे नबी के कंधों पर सवार हो जाएं, नबी के दोष पे सवार हो जाएं तो नबी सजदे को तूल दे देते हैं। आपके फ़ज़ाइल तो ये हैं कि जब आप नबी के कंधों पर सवार हो जाएं और देखने वाले कहें कि क्या उम्दा सवारी है तो रसूल खुदा ये जवाब दें, ये ना कहो कि क्या उम्दा सवारी है, मुझे ये कहो कि कितने बेहतरीन सवार हैं। तो क्या कहने उस इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कि जब मौला अली की शहादत हुई है, आपके सवाल का जवाब, जब मौला अली की शहादत हुई है तो मौला अली ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुलाकर कुछ वसीयतें की हैं। हम अगर उन वसीयतों पर अगर तस्करा करें तो उन वसीयतों में मौला अली क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हसन नमाज का ख्याल रखना, कुरान का ख्याल रखना, अहले बैत का ख्याल रखना, लोग किसी के साथ ज़्यादती ना हो इस चीज़ का ख्याल रखना। देखिए मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम तो मासूम है, इमाम है, वो नमाज का भी ख्याल रख रहे हैं, कुरान का भी ख्याल रख रहे हैं, वो हकूकुल अल्लाह का भी ख्याल रख रहे हैं, हकूकुल इबाद का भी ख्याल रख रहे हैं। ये तमाम तर वसीयत बज़ाहिर तो मौला अली इमाम हसन को कर रहे हैं, लेकिन मौला अली ये वसीयतें अपने तमाम तर चाहने वालों को कर रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि फ़कत मौला अली को नहीं मानना, मौला अली की भी माननी है। जो मौला ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वसीयतें की हैं और जब मौला रुखसत हो रहे थे तो आपने हुकूमत भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दियो, कहा कि मेरे बाद मेरे जानशीन तुम बनोगे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद के पास जब मौला अली के गुजर जाने के बाद जानशीनी आई तो आपने उस जानशीनी को एहसन तरीके से आजमाया, उसको आपने इस्तेमाल किया, आपने सब्र का मुजाहरा किया। देखिए इस्लाम हमें क्या दर्ज देता है, इस्लाम नाम है कुर्बानी का। इस्लाम ना अभी आपने कहा इन्ना अतैनाकल कौसर की जो आप बात कर रहे थे उसका दूसरा हिस्सा क्या है? उसका दूसरा हिस्सा कुर्बानी का है, शुक्र का है। तो वो इमाम हसन ने किस तरह से अदा किया अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में? वो कुर्बानी किस तरह दी? कुर्बानी दी सब्र करके। कुर्बानी किस तरह दी? देखिए सूरह कौसर जो आपके प्रोग्राम का उन्वान है, सूरह कौसर की तफसीर इमाम हसन अलैहिस्सलाम किस तरह से अपनी ज़िंदगी से जाते वक्त उसको बयान कर रहे हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम सब्र कर रहे हैं कुर्बानी के लिए।
امام حسن علیہ السلام صلح کر رہے ہیں قربانی کے لیے، امام حسن علیہ السلام لوگوں کی مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں قربانی کے لیے، امام حسن علیہ السلام حاکم وقت کے ساتھ اگر کوئی گفتگو شنید کر رہے ہیں تو قربانی کے لیے۔ لیکن یہاں پر رسول خدا کا پیغام دیکھیے، رسول خدا نے کہا کہ دنیا کو امام حسن کا تعارف کرایا کہ یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں۔ اور رسول خدا نے یہ بھی کہا دیکھو کوئی حسن کی صلح پر تنقید نہ کرے، کوئی حسین کی شہادت کو دوسرا مطلب نہ لے، حسن کی صلح حسین کی صلح ہے اور حسین کی شہادت حسن کی شہادت ہے، یعنی کہ مولا علی نے اس بات کا اعلان کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے امام حسن علیہ السلام صبر کر رہے ہیں، اور صبر کر کے جب آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا جانے لگا، جب آپ نے صحبتیں برداشت کی، تو اس کا آپ کو جو جزا اللہ تعالیٰ نے دی، وہ جزا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دی کہ آپ کو قیامت تک کے لیے ایک مثال بنا دیا، آپ کو قیامت تک کے لیے درود کا حصہ بنا دیا، آپ کو قیامت تک کے لیے نماز کا حصہ بنا دیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے وہاں اس کے دوسرے لفظی معنی کیا ہیں۔ اگر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وہ ظلم نہ ہوتا، توجہ کیجئے گا، میں صرف اشارت دے کے گزر جاؤں گا، اگر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وہ ظلم نہ ہوتا تو اس وقت کے لوگوں کا کردار سامنے نہ آتا۔ تو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس وقت کے لوگوں کا کردار سامنے آ کر اس بات کا اعلان ہے کہ جو فتح ہے وہ حق کے ساتھ ہے، اور حق کون ہے؟ اس کا نام حسن ابن علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت زبردست آپ نے گفتگو فرمائی۔ آخر میں اختتام تک یہ سلسلہ پہنچ رہا ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث ثقلین ہے کہ اس امت کی کامیابی اور اس کی نجات کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، تو یہ جو واضح انداز میں اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھو قیامت میں، اور یہ گارنٹی بھی دی کہ جو آج اگر جو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس سے متمسک رہو گے تو قیامت میں حوض کوثر میں میرے سامنے سبحان اللہ آپ پہنچ جاؤ گے۔ بے شک۔ کیا فرماتے ہیں اس سے مختصراً اگر پیغام بھی اگر سبحان اللہ، میں یہی چاہ رہا تھا کہ آخر میں عوام کو کچھ میسج جائے۔ جی۔ حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میرے آقا نے قیامت تک کے آنے والے تمام پرچے شارٹ کر دیا، بتا دیا کہ یہ سوال ہونے ہیں، یہ دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کا اگر دامن تم مضبوطی سے تھام لو گے تو پھر تمہیں میری محبت مل جائے گی، اور جس سے میں محبت کروں گا اللہ محبت کرے گا۔ قرآن کی آیت کریم ہے، اللہ فرماتے وقفوہم انہم مسئولون، کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہو چکا ہوگا اب فرمایا جائے گا وقفوہم، انہیں روکا جائے، انہم مسئولون، ابھی ان سے کچھ اور پوچھا جانا باقی ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک نماز روزہ زکوٰۃ ساری چیزوں کا پوچھا گیا ہے تو اب کیا پوچھنا باقی ہے؟ تو یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک سوال کیا جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیا کہتے، حسن و حسین کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا کہے گا کہ مالک مولا اور تو نہیں پتہ لیکن ہم ان سے محبت بے پناہ کرتے تھے، اے مالک مولا ہم ان سے عشق بے پناہ کرتے تھے۔ اب حکم ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ انہیں جانے دو، یہ اپنے ہی ہیں۔ اور پھر ایک میں نور الابصار 285 کی ایک حدیث پاک آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ ان سے محبت کی برکات یہ ہیں کہ یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، یہ تمہاری ہدایت کا مقصد ہیں، یہ تمہاری ہدایت کا سر چشمہ ہے، یہ تمہارے ایمان کا خزانہ ہے۔ فرمایا ان سے محبت کرو گے تو ایمان مل جائے گا۔ یہ بات بڑی عظیم الشان لکھی گئی ہے، اور یہ سراجی شریف کے اندر ایک جو شروع میں خطبہ ہے جو میں نے پڑھایا بھی ہے شاگردوں کو، وہاں پہ میں نے ایک عظیم بات دیکھی ہے، وہاں پہ خطبے میں یہ لکھا گیا کہ وَعَلَىٰ آلِ طیبین طاہرین۔ تو یہاں پر سوال میں نے خود ہی سوال کیا، پھر میں نے ڈھونڈا کہ یہاں پر طیب بھی کہا گیا، طاہر بھی کہا گیا، معنی طیب کا بھی پاک ہے، معنی طاہر کا بھی پاک ہے، اور قرآن میں بھی اسی طرح یطہرکم تطہیرا۔ یہاں پر اگر ایک مرتبہ کہا جاتا بات پکی تھی، لیکن اللہ نے دو مرتبہ کیوں فرمایا، اور اسی طرح سراجی کے خطبے میں 2 مرتبہ کیوں آیا؟ تو خزائن العرفان کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، سراجی کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ 2 مرتبہ جو طیب طاہر کا لقب دیا گیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ الطیبین فی الاقوال والطاہرین فی الارواح، الطیبین فی الافعال والطاہرین فی الجوارح، کہ ان کے 2 مرتبہ طہارتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اللہ نے ان کے اقوال کو بھی پاک کیا، ان کے افعال کو بھی پاک کیا، ان کے اعضاء کو بھی پاک کیا، ان کے افکار کو بھی پاک کیا، ان کے تخیلات کو بھی پاک کیا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو وہ پاکیزگی عطا فرمائی ہے کہ یہ بھی پاک ہیں، جو ایمان والا ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائے گا اللہ انہیں بھی پاک کر جائے گا۔ اب یہ آخری بات جو نور الابصار کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا ان کو نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ ہم الحمدللہ محبت کرتے ہیں ان سے، اور یہی ایمان کا مرکز ہے۔ من مات علی بآل محمد مات تائبا، من مات علی
बिआल मोहम्मद मात मुमिना मम मात अला बिआल मोहम्मद मात शहीदा मम मात अला बिआल मोहम्मद मात मुस्तकमिल लिल ईमान मम मात अला बिआल मोहम्मद जअल क़ब्रहु मज़ार मलाइकतिर रहमा क़ाल व मम मात अला बिआल मोहम्मद फबश्शरल मलाइकतु बिर्रहमति व मुनकिरन व नकीरा। मेरे आका ने फरमाया कि जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा जब मरेगा तो अल्लाह तौबा की तौफीक देगा, जो इनसे मोहब्बत करेगा मरेगा तो ईमान की हालत में मरेगा, जो इनसे मोहब्बत करेगा मरेगा को शहादत का दर्जा पाके मरेगा, जो इनसे मोहब्बत करेगा जब मरेगा बाद में जन्नत का टिकट उसको पहले दिया जाएगा, जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र पर फरिश्तों का नुज़ूल फरमा देगा, जो अहले बैत अतार से मोहब्बत फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल फरमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू फरमाई। मैं बहुत ममनून व मशकूर हूँ आपका, आप दोनों का, क़िबला मुफ्ती ज़ाहिद असलम रिजवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लामा सैयद अली अदनान ज़ैदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई और यकीनन हमारे नाज़रीन को आपकी गुफ्तगू पसंद आई होगी। नाज़रीन कराम, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिजवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए